جانتے ہو کہ من پسند شخص ضد سے نہیں ملتا بلکہ صبر سے ملتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ہم جس شخص کو دل سے چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارا نصیب ساتھ نہیں دے رہا یا قسمت ہم سے روٹھ گئی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ محبت میں سب سے قیمتی چیز انتظار ہے۔ جو دل جلدی ہار مان لیتا ہے وہ اصل محبت کو پہچان ہی نہیں پاتا۔ جب انسان ضد کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے دل کی کمزوری دکھاتا ہے۔ ضد میں جلد بازی ہوتی ہے، خود غرضی ہوتی ہے اور ایک طرح کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ شخص ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ مگر جو دل صبر کرتا ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ اگر یہ تعلق سچ میں اس کا مقدر ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے جدا نہیں کر سکتی۔ صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں بلکہ دل کے شور کو سنبھالنے کا فن ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہارے اندر کی ٹوٹ پھوٹ تمہیں مضبوط بناتی ہے۔ تم سوچتے ہو شاید وہ شخص تمہیں بھول گیا ہو، مگر دراصل یہ فاصلہ تمہیں اپنی حقیقت سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ انسان جب محبت میں خود کو پہچان لیتا ہے تو وہ اس رشتے کو ضد سے نہیں دعا سے مانگتا ہے، اور یہی فرق ہے صبر اور ضد میں۔ ضد کہتی ہے مجھے ابھی چاہیے، جبکہ صبر کہتا ہے مجھے تب ملے جب وقت صحیح ہو۔ وقت جب بدلتا ہے تو قسمت بھی بدلتی ہے۔ شاید وہ شخص تمہارے لیے ہی بنا ہو، مگر تم دونوں کو ابھی خود کو بہتر بنانے کی ضرورت ہو۔ یاد رکھو، جو چیز دعا سے مانگی جائے وہ دیر سے مل سکتی ہے، مگر خالی ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتی۔ ضد دل جلاتی ہے، صبر دل جگمگاتا ہے، اور آخر کار محبت ہمیشہ اسی کے پاس لوٹتی ہے جو اس کے انتظار میں ثابت قدم رہتا ہے۔ محبت اگر صبر سے جڑی ہو تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ انسان جب اپنی چاہت کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر وہ جان لیتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب رب کہہ دے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر کمی کس بات کی رہ جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں تمہارا پسندیدہ شخص فوراً اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم ابھی تیار نہیں۔ وہ تمہیں وقت دیتا ہے، وہ تمہیں آزمائش دیتا ہے تاکہ تم اپنی محبت کو پاک، مضبوط اور حقیقی بنا سکو۔ اللہ کی تاخیر انکار نہیں ہوتی بلکہ تیاری ہوتی ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو سمیٹ کر صحیح لمحے میں لوٹاتا ہے۔ ضد میں ہم اللہ سے لڑتے ہیں، مگر صبر میں ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور جب انسان یقین رکھتا ہے تو وہ دل کے سکون تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اگر یہ رشتہ مقدر میں ہے تو اسے کوئی طاقت نہیں چھین سکتی، اور اگر نہیں ہے تو یقین جانو اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ حقیقی محبت وہ نہیں جو تمہیں فوراً مل جائے، بلکہ وہ ہے جو تمہارے ایمان کو مضبوط کرے۔ کبھی کبھی وہ شخص تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تمہارا انتظار، تمہاری دعائیں، تمہارا ضبط سب عبادت بن جاتے ہیں، اور پھر ایک دن جب تمہارا رب چاہے گا تمہیں وہی چیز دے گا جس کے لیے تم نے کبھی آنسو بہائے تھے، مگر اس بار تم صرف اس شخص کے نہیں، اس اللہ کے بھی قریب ہوگے جس نے تمہیں صبر سکھایا تھا۔ محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ عمل اور صبر کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت وہ ہے جو دل کو نرم کرے اور نفس کو پاکیزہ کرے۔ اس قول میں چھپی حکمت یہ ہے کہ سچی محبت انسان کو خود غرضی سے آزاد کر دیتی ہے اور دل میں سکون بھر دیتی ہے۔ جو شخص صبر اور ایمان کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ زندگی میں اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ محبت فوراً مل جائے، مگر حقیقی محبت وقت اور قربانی مانگتی ہے۔
حضرت علی کے اقوال ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ محبت میں غرور، جلد بازی اور ضد کا کوئی مقام نہیں۔ جو دل محبت کے لیے نرم ہے، جو دل صبر اور ایمان کے ساتھ رہتا ہے، وہ یہ سچا سکون پاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ شخص جو تمہارے دل کے قریب ہوتا ہے تمہیں فوراً نہیں ملتا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی حقیقت پہچانو۔ محبت میں صبر اور پاکیزگی انسان کو مضبوط بناتی ہے، اور جب وہ لمحہ آتا ہے کہ تمہیں تمہاری محبت نصیب ہوتی ہے تو ہر دکھ، ہر انتظار، ہر آزمائش کی قیمت تمہیں سمجھ آ جاتی ہے۔ محبت صرف لینا نہیں، دینا بھی ہے۔ دل کو محبت میں صاف رکھو، اپنی نیت کو خالص رکھو اور یقین رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے والا ہر رشتہ حیات میں برکت اور سکون لے کر آتا ہے۔ سچی محبت کبھی زور سے حاصل نہیں کی جاتی، بلکہ صبر، دعا اور ایمان سے ملتی ہے۔ جب تم دل سے کسی کو چاہتے ہو اور تمہارے دل کی گہرائیوں میں یہ امید ہوتی ہے کہ وہ شخص تمہارا مقدر ہے، تو یہ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جنہیں ان کا من پسند شخص نصیب ہوا ہے، اور یہ صرف اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی حکمت اور بندے کے صبر کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی جانب سے تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری محبت یا تمہارے جذبے کو نظر انداز کر رہا ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے تاکہ تم اپنے دل اور اپنے ارادوں کو مضبوط کرو۔ جب انسان صبر کے ساتھ دعا کرتا ہے، اپنے دل کو اللہ کی مرضی کے حوالے کرتا ہے اور اپنی محبت کو نیک نیتی سے برقرار رکھتا ہے، تو اللہ اس کی دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے اور وقت آنے پر اسے برکت کے ساتھ واپس لوٹاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو شخص تمہارا مقدر ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ یہ ممکن ہے کہ اس راستے میں کچھ مشکلات آئیں، کچھ فاصلہ ہو یا دل کی کیفیت بوجھل محسوس ہو، مگر ہر وہ لمحہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہوتا ہے اور تمہاری محبت کو پاکیزہ کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ اپنے دل کی سنتی ہیں، صبر کرتے ہیں اور دعا سے اللہ سے رابطہ قائم رکھتے ہیں، انہیں آخر کار وہ شخص نصیب ہوتا ہے جس کے لیے ان کے دل نے صبر کیا۔ یاد رکھو، دعاؤں کا جواب ہمیشہ اللہ کی مرضی کے مطابق آتا ہے۔ تمہارا دل چاہے تو وہ شخص تمہارے قریب آ سکتا ہے، مگر صحیح وقت اور صحیح حالات کے ساتھ۔ تمہارے صبر اور ایمان کا صلہ تمہیں بالآخر ملنے والا ہے۔ دنیا میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ لوگ صبر، دعا اور نیک نیت کے ساتھ اپنے دل کی خواہش کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور انہیں وہ شخص ملا ہے جس کے لیے انہوں نے صبر کیا۔ لہٰذا کبھی دل ہارنا نہیں، کبھی شک کرنا نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ شخص جو تمہارے دل میں ہے، تمہارے مقدر میں ہے، وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ بس اپنا دل صاف رکھو، دعا کرتے رہو اور ہر لمحے اللہ پر بھروسہ قائم رکھو۔ تمہاری محبت کا اختتام خوشی اور سکون کے ساتھ ہوگا، اور وہ دن دور نہیں جب تم اپنے من پسند شخص کے قریب ہو جاؤ گے اور محسوس کرو گے کہ اللہ نے واقعی تمہاری دعا قبول کی۔ کسی کو اپنے دل کے قریب پانے کے لیے سب سے پہلے تمہیں اللہ کے قریب ہونا پڑتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت کامیاب ہو، تمہارا دل سکون پائے اور تمہارا مقدر تمہارے لیے بہترین ہو، تو سب سے پہلے اپنی روح کو صاف کرنا ضروری ہے۔ نماز قائم کرو، فرائض کی پابندی کرو اور دل سے اللہ کے حضور جھکو، کیونکہ جو شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اپنے تعلقات میں بھی صبر، احترام اور خلوص رکھتا ہے۔ نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں، بلکہ یہ دل کی تربیت ہے۔ ہر نماز تمہیں یہ یاد دلاتی ہے کہ حقیقی طاقت اللہ سے آتی ہے اور حقیقی سکون اسی کے ذکر میں ملتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت نصیب ہو تو تہجد پڑھو، رات کے اس خاموش وقت میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے حضور دعا کرو، اپنے دل کی خواہش بیان کرو
اور یقین رکھو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہے۔ یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر تم دل سے یقین رکھتے ہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس بہتر ہے وہ تمہارے لیے عزت دے، جذبات سے کچھ نہیں رکھو، اپنے دل اور اعمال کو پاک رکھو اور دعا کرتے رہو۔ جو لوگ اللہ کے قریب ہیں ان کے دل مضبوط ہوتے ہیں، ان کے ارادے صاف ہوتے ہیں اور ان کی محبت برکت آتی ہے۔ تمہارا محبوب تمہیں ضرور ملے گا، مگر اس سے پہلے کہ تم دل سے تیار ہو تمہیں اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، اور جب یہ قربت ہوگی تمہاری محبت بھی اللہ کے فضل اور رحمت سے کامیاب ہوگی۔ تمہارے دل کو سکون ملے گا اور تمہارا رشتہ مضبوط اور پاکیزہ ہوگا۔ آخر کار جب تمہارے دل میں صبر، یقین اور دعا کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے تو ہر چیز اپنی جگہ پر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ محبت میں جلد بازی یا زبردستی کبھی کامیاب نہیں لاتی، لیکن صبر، نیکی اور اللہ پر بھروسہ تمہیں وہ سب کچھ دیتے ہیں جس کا تم نے دل سے انتظار کیا تھا۔ تمہیں یاد رکھنا ہے کہ جو شخص تمہارے لیے مقدر ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، اور وہ لمحہ تمہارے دل کو اتنا خوش کر دے گا کہ تمہیں احساس ہوگا یہ انتظار اور آزمائشیں سب ایک اہم سبق تھیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ وہ شخص جو تمہارے دل کی چاہت ہے تمہارے لیے بھی وہ سب کچھ لائے گا جو تمہاری دعاؤں اور صبر کی قدر ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل کی خواہش کے مطابق محبت حاصل کی، اور یہ صرف اللہ کی مرضی، صبر اور نیک نیت کا نتیجہ تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی محبت محض دل کی چاہت نہیں بلکہ ایمان، اخلاق اور نیک نیتی کا انتظار ہے۔ اب تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ تمہاری محبت کامیاب ہوگی۔ تمہارے دل کی ہر دعا، ہر آنسو، ہر صبر کا صلہ تمہیں ملے گا۔ محبت میں جو سکون اور خوشی ہے وہ تبھی حاصل ہوتی ہے جب تمہیں اپنی روح کو اللہ کے قریب کیا ہو، اپنے دل کو صاف کیا ہو اور ہر لمحے شکر اور دعا کے ساتھ گزارا ہو۔